والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک سفر پہ کامیابی سے چل رہے ہیں. اس سفر میں جو آگے نکل گئے وہ ذرا پیچھے ہٹ کر ہم جیسوں کا بھی ہاتھ تھام لیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص ایک رفتار سے یہ سفر طے کرے. آواز ایکو وغیرہ کم کر دیں, بالکل پلین کر دیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ایکو ہے ہم نے کہا اس سفر کے لیے اپنے ضرف کو بڑھانا ہوگا, اور ضرف کو بڑھانے کا واحد راستہ شکر ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں ان نعمات پر جو اس نے ہمیں دی ہیں, اور ان زحمتوں سے جن سے ہمیں بچایا ہے. بہت سی چیزیں جو ہمیں نعمت لگتی ہیں در حقیقت آزمائش ہوتی ہے. اگر ہم ان آزمائش پہ پورا اترنے والے نہ ہوں تو ہم سے وہ آزمائش نہیں لیا جاتا. اگر ہم ان آزمائشوں کو پورا کرنے والے ہوئے تو ہم سے وہ آزمائشیں لی جاتی ہیں. ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, مخصوصاً جب غم آئیں, مشکلات آئیں. مشکلات اور غموں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے برادر کا 9 سال بیٹا فوت ہوا. سید زیغم شاہ, خدا ان کی مغفرت کرے. بہت شخص تھا 18 سال 19 سال کے بیٹے کا دنیا سے چلے جانا. لیکن ہم نے کہا یار شکر کرو, خدا نے تمہیں 18 سال ایک نعمت سے نوازے رکھا. بہت سو کے پاس تو یہ نعمت ایک دن کے لیے بھی نہیں. آپ کو 18 سال تک کس استحقاق کی بنیاد پر یہ نعمت ملی تھی؟ کوئی استحقاق تو تھا نہیں, یہ اس کا کرم تھا, اس کا لطف تھا. یہ مقام شکر ہے, یہ مقام صبر نہیں ہے. اگر انسان مقام صبر سے مقام شکر پر آ جائے. ہمارے علاقوں میں بلتستان میں تسلیت کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں شکر کرو, اور بہت صحیح کہتے ہیں. اگر کوئی اس ثقافت سے, اہل بیت کی ثقافت سے آشنا نہ ہو تو کہیں گے کیا مطلب ہے بھائی شکر کرو؟ میرا والد گیا, میرا بیٹا گیا, اور یہ کہہ رہا ہے شکر کرو. یہ مقام شکر ہے. جو ملے اس پر بھی شکر, جو نہ ملے اس پر بھی شکر. اس کے لیے ہم نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی. ایک تو اپنے اطراف موجود نعمتوں کو پہچانیں. نعمت پہچانیں گے, نعمت کی قدردانی ہوگی تو انسان کا لسان شکر کھلے گا. دوسرا, ان نعمتوں میں اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ ان کو دیکھ کر نعمت دینے والے منعم کو بھول جائیں. ان نعمتوں کے ذریعے آپ نے منعم تک پہنچنا ہے, نعمت دینے والے کو نہیں بھولنا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ذریعہ ہیں, یہ شفیع ہیں, یہ وسیلہ ہیں آپ کو خدا تک پہنچانے کا. اور تیسری بات کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ, آپ بھی کچھ نہیں ہو. فانی فی اللہ ہو جاؤ. فی اللہ نہیں ہو سکتے ہو, فانی فی الحسین ہو جاؤ. یہ نہ دیکھو میں بہت عزاداری کرتا ہوں, میں بہت نماز پڑھتا ہوں.
اپنے آپ کو بھی نہ دیکھو، مولا سے سیکھو۔ امیر المومنین کی مناجات اور کتنی خوبصورت ہے، مولا یا مولا انت القوی و انا الضعیف۔ اس زمین پر علی سے بڑھ کر کوئی قوی نہیں ہے۔ جو قوی ترین فرد ہے وہ اپنی حقیقت کو جانتا ہے، اپنی عبودیت کو جانتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا انت القوی و انا ضعیف۔ مولا یا مولا انت الحی و انا المیت، تو زندہ ہے اور میں ابھی، ہاں یعنی کہ میں کل میت ہو جاؤں گا، نہیں، میں ابھی بھی زندہ نہیں ہوں۔ میں اگر زندہ ہوں تو تجھ سے زندہ ہوں، تیری حیات سے میں زندہ ہوں، الا میں زندہ نہیں ہوں جب تک تو چاہے میں زندہ ہوں۔ معمولاً لوگ پوچھتے ہیں کیسے مرا، میں کہتے ہیں کیسے مرا نہیں، مرنا تو سب نے ہے، ہم کسی بہانے سے زندہ ہیں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، اصل یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے جانا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ زندہ کیسے ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ انت الباقی و انا الفانی، خدا کی معرفت، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو ہیچ کرنا۔ انت الباقی و انا الفانی، اگر آپ اس باقی میں فانی ہو جائیں تو آپ باقی رہیں گے۔ امیر مومن آپ کو فنا فی اللہ کر کے باقی رکھ رہے ہیں۔ اب جب فنا فی اللہ ہو یا حب اللہ ہو، یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کے دلوں میں حب اللہ پیدا ہو اور حب اللہ کے تقاضوں پر انسان پورا اتر سکے، یہ بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ خدا نے آسان کر دیا۔ حب اللہ چاہیے، مجھے اللہ سے محبت، در حقیقت اجر رسالت اللہ سے محبت، لیکن آسان کر دیا، تم رسول اور اس کے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ ہمارے لیے حب اللہ کو آسان کیا کہ اللہ سے اگر محبت کرنی ہو تو کربلا والوں جیسا ہونا ہوگا، اس مقام پر پہنچنا ہوگا، اس فنا فی اللہ پہ پہنچنا ہوگا۔ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہو، تم اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت بھی تو آسان نہیں ہے، اور آسان کر دیا، تم اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کر دو، یہی کافی ہے۔ یہ تو آسان ہے۔ کون ہے اہل بیت کے چاہنے والے؟ آپ کے گھر میں موجود آپ کے بچے، انہی سے محبت کرو۔ ان سے اس لیے محبت کرو کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ اس ظرف کو بڑھانے کے لیے اگر آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کا ظرف بڑھے گا۔ اگر آپ کو دوسروں کے کام آنا مشکل لگتا ہے یا دوسروں کی کامیابی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ظرف چھوٹا ہے۔ انسان کا جب ظرف چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو یہ مشکل ہوتی ہے۔ خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، خدا آپ کو بہت چاہتا ہے، خدا آپ سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ کوئی آپ کو چاہے، خدا کے لیے یہی بس ہے۔ وہ کہتا ہے بس جو مجھے اپنی محبت چاہیے تھی نا، اس کے بس میں تو نہیں ہے مجھ سے اس طرح محبت کر سکے، یہ جو اپنے بھائی کو چاہ رہا ہے یہی کافی ہے۔ اور اگر آپ اپنے کسی بھائی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت، تہمت، بہتان، خدا کا کیا نقصان ہے اس میں؟ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں۔ خدا کے دین کا کیا نقصان ہے؟ دین کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن حرمت المؤمن، ایک مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ اللہ کو اپنے گھر سے زیادہ آپ پسند ہیں۔ عزت کا تعین اللہ نے کرنا ہے۔ کعبے سے زیادہ آپ کی عزت اللہ کو عزیز ہے، یعنی کعبے سے زیادہ اللہ کو آپ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی قدر پہچانو، اپنا ظرف بڑھاؤ،
خدا دینے کے لیے تیار کیا؟ خدا دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے. ہم لے نہیں رہے، ہم ریسیو نہیں کر رہے، ہم سٹور نہیں کر رہے، ہم ضائع کر رہے ہیں. آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی آدمی کے کام آ جاؤ. حدیث آپ کے ہدیہ کرتا ہوں، ہے تھوڑی سی مشکل حدیث، سن لیں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اذا قال الرجل لأخیہ المؤمن اف، ابھی تک تو سنا تھا نا ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتے. یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو اف کہے وہ ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. اف کب کہیں گے آپ؟ اگر میں 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر کروں تو آپ اف کہیں گے نا. اگر میں 15-20 منٹ چھوڑوں تو پھر آپ تو اف نہیں کہیں گے. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا تو آپ اف کہیں گے نا. آپ کا مومن بھائی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ کے حساب سے اس نے انصاف نہیں کیا، آپ کے آنے پہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کو استقبال کرنا چاہیے تھا، اس کو خوشی کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا. وہ بیچارہ اپنی کسی ٹینشن میں تھا، آپ کو کیا پتا وہ کس حال میں ہے. آپ ناراض بیٹھے ہیں، اف. اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو اف کہے وہ ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. وَإِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّي فَكَفَرَ أَحَدُهُمَا، اور اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو کہے یہ میرا دشمن ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. اس لیے کہ یا تو وہ دشمن ہو گیا ہے، اگر کوئی اپنے مومن بھائی کا دشمن ہو گیا وہ کافر ہے، اور اگر وہ دشمن نہیں ہے اور میں نے اسے دشمن کہا تو میں کافر ہوں. اگر کسی مومن بھائی کو اف کو ہو ولایت سے خارج، اگر کسی مومن بھائی کو دشمن کو ہو تو اسلام سے خارج. البتہ یہ وہ کفر نہیں ہے ہاں جو اسلام سے خارج ہو کر پھر وہ نجس ہو جائے فلان ہو جائے، جو وہ احکام میں وہ نہیں ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے. گیٹ کے پاس جب رش ہوتا ہے اور آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی تو مجھے اذیت ہوتی ہے. میں درخواست کروں گا وہاں جو مومنین بیٹھے ہیں وہ اس طرف نزدیک آ جائیں. وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِن مُؤْمِنٍ عَمَلًا، اللہ کسی مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا اگر اس میں ایک کنڈیشن ہو. وَهُوَ مُضْمِرٌ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ سُوءً، اگر میں اپنے کسی مومن بھائی کے لیے برا ارادہ رکھتا ہوں خدا میری نماز شب قبول نہیں کرتا. یہ آپ کی اہمیت ہے. ہاں یہ مومن بھائی آپ ہیں. پھر ہم میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آج کل کے دور میں مومن کون ہے جو میں اس کو اف نہ کہوں، اس کو دشمن نہ کہوں یا اس کے لیے برا نہ سوچوں. وہ مومن کہاں ہے؟ ایسا اپنا حال اس سے اچھا ہے برا ہے؟ کم و بیش اتنا ہی ہے. میں خود مومن ہوں یا نہیں؟ ہاں میں تو مومن ہوں. اگر تو مومن ہے تو وہ بھی مومن ہے، اگر وہ نہیں ہے تو بھی نہیں. تو اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کریں. کسی کے بارے میں روایت ہے اسی مسجد میں ہم نے پچھلے سال سنایا ہے کہ جو بھی شخص آپ کے سامنے آئے امام ارشاد فرماتے ہیں اس کو اپنے سے بہتر سمجھو. یہ اخلاق اہل بیت ہے. اگر عمر میں چھوٹا ہے تو بھی تم سے بہتر ہے، اگر عمر میں زیادہ ہے تو بھی تم سے بہتر ہے. عمر میں اگر چھوٹا ہے اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہیں، یہ مجھ سے اچھا ہے. اگر عمر میں بڑا ہے، جس کو بھی میں بڑا کہوں شاید ناراض ہو جائیں، یہ اگر عمر میں بڑا ہے اس نے مجھ سے زیادہ عبادتیں کی ہیں، یہ مجھ سے بہتر ہے. اپنی ظرفیت کو بڑھانے کے لیے
اپنے دل کو بڑا کرنے کے لیے جتنا آپ اچھا سوچیں گے دوسروں کے بارے میں اتنا آپ خود اچھا فیل کریں گے. یہ جب جاتے ہیں نا آپ سبزی وبزی خریدنے پھل خریدنے کے لیے تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی اگر چلے جائیں تو کہتے ہیں یہ اچھا دیتا ہے، یہ اچھا نہیں دیتا، یہ بہت برا دیتا ہے. اس کے سر پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں آم کون سا ڈال رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور پھر اس سے بحث بھی کرتے ہیں کم کرو. میں کہتا ہوں یار اس پہ اعتماد کرو، یہ مومن ہے، مسلم ہے، خوش رہو کہ یہ اچھے آم دے گا. مجھے 2 آم برے دے دے گا تو کیا ہوگا؟ جو میں اتنا اچھی کنڈیشن میں رہ کے، اچھے روان میں رہ کے، اچھے اعصاب میں رہ کے میں نے خوش یہ 2 گھنٹے گزارے ہیں بازار کے. تو جو آگے 2 منٹ میں 2 اچھے آم کھا لے گا وہ آم کتنا لگے گا تجھے جو 2 گھنٹے کوفت میں رہا ہے کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، اس نے بھی چرایا، اس نے بھی چرایا. اپنے مومن بھائی کے لیے اگر حسن ظن رکھو گے اس کا فائدہ مومن سے پہلے تمہیں ہوگا. پہلے ہمارا اپنا نفس ہوگا. آگے حدیثیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل میں نے حدیثیں کم پڑھی، آج میں حدیث زیادہ پڑھوں گا. اجازت ہے انشاءاللہ؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. امام سے پوچھا کہ المؤمن رحمتن، کیا مومن رحمت ہے؟ یہ ساری رحمتیں میرے سامنے ہیں. امام نے پوچھا نعم، ہاں مومن رحمت ہے. ایما مؤمن اتاہ اخوہ فی حاجت فانما ذلک رحمت ساقہا. اگر کوئی مومن اپنی کوئی حاجت لے کر تجھ تک آیا ہے تو وہ حاجت لے کے نہیں آیا، وہ تیرے در پر رحمت لے کر آیا ہے. وہ زحمت لے کر نہیں آیا ہے. وہ تجھ سے پیسے جو مانگ رہا ہے وہ پیسے لے جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ پیسے دینے کے لیے آیا ہے. اس کو ہم نے والد صاحب کی سیرت میں بہت سے احادیث کا ہم نے عملی تفسیر دیکھا ہے. ان میں سے ایک یہ حدیث ہے. آپ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے فقراء سے، مومنین سے، مریضوں سے. ابھی آخری سالوں میں والد صاحب جامع اہل بیت ہوتے تھے تو ان کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ جس میں وہ ہمیشہ مریضوں کو رکھتے تھے. اطراف سے جو مریض آتے ہیں، علماء ہیں، مومنین ہیں اور غریب ہیں، ان کو وہ اپنے ساتھ والے کمرے میں رکھتے تھے. تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ میں اپنا آفس والد صاحب کے ساتھ بناتا ہوں، ان کو ضرورت ہوگی. اور میں نے جا کے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت نہیں دی. بڑے بھائی شیخ اسحاق انہوں نے جا کے بات کی، پتہ نہیں کیا کیا کہا، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے اس میں آفس بناؤ. ہم نے تھوڑا سا کو رینویٹ کیا. ایک دن میں وہاں جا رہا تھا، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا میں اپنا آفس آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں. فرمایا پھر میرے مریض کہاں جائیں گے؟ ان کے یہاں اور بہت کمرے ہیں، ان کا انتظام کریں گے. کہا نہیں، وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے. تم جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ. اس لیے کہ یہ جو رحمت لے کے آتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے، ہم نہیں دیکھتے تھے. آپ یہ جو سارے پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی غیور صاحب بتا رہے تھے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کو کتنا پتا ہے. ان تمام پروجیکٹس کے لیے والد صاحب کہیں کسی جگہ کہیں کسی کے پاس بھی نہیں گئے. حج بھی انہوں نے بھی ایک ہی دفعہ کیا، ہم نے بھی ایک ہی دفعہ کیا. ہم پھر بھی مجلس کہیں تھوڑی بہت پڑھتے ہیں، وہ مجلس کے لیے بھی کہیں نہیں جاتا، اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے. یہ ساری آمدنی کا اور یہ تمام کاموں کا، جو ان تمام رحمتوں کا صرف ایک راز تھا. وہ کہتے تھے یہ محتاج جو آتے ہیں یہ برکت لے کے آتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے، حدیث ہے اگر اللہ کسی مومن سے محبت کرتا ہے اسے لوگوں کے لیے ملجا بنا دیتا ہے. لوگ اپنی حاجتیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں. آپ شہر اقتدار میں ہیں، آپ میں سے
بہت سو کو پوسٹیں ملی ہوں گی، وہ حدیث اگر میں پہنچوں علی ابن یقطین کی پیش کروں گا. کبھی بھی ان محتاجوں کے آنے سے، مؤمنین کے آنے سے تنگ نہ ہو. ایما مؤمن اتاہ اخوہ فی حاجت انما ذالک رحمت ساقہ اللہ الیہ. یہ جو آ رہا ہے یہ محتاج نہیں ہے، سائل نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے. وَسَبَّبَهَا لَهُ فَإِنْ قَضَاهَا كَانَ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُولِهَا. اگر اس نے اس کی حاجت کو قبول کیا، اس کی حاجت روائی کی، تو اس نے رحمت خدا کو قبول کیا ہے. ذرا آزما لیں، اگر آزمانے کے لیے اس حدیث پہ عمل کریں آپ، اور جو محتاج آیا ہے اسے اہمیت دیں. اسے اہمیت نہ دیں جو آپ کے پاس آ کر کچھ دے کے نہیں جاتا، کچھ لے کے ہی جاتا ہے. آپ کا جو بھی سینئر آئے گا، کوئی پولیٹیشین آئے گا، کوئی آپ کا آفیسر آئے گا، وہ آپ کے آ کے دے کے کچھ نہیں جائے گا، آپ سے کچھ لے کے ہی جائے گا. لیکن آپ کے خیال میں وہ رحمت ہے کہ یہ خوش ہوگا تو پتہ نہیں مجھے ترقی ہو جائے گی. یہ جو اصل رحمت ہے، جو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ان کے آنے پر خوش ہو جاؤ آزمانے کے لیے، اور اگلے سال آ کے مجھے بتانا میں نے آزمایا تھا. آپ کا کیا رزلٹ کیا ملے گا؟ ترقی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر اس پر یقین رکھ کے یہ کام کرو گے تو ترقی ملے گی، اگر آزمانے کے لیے کرو گے تو ترقی نہیں ملے گی. میرے کہنے پہ مجھے آزماؤ گے، یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. وَإِن رَدَّهُ، جو ہم لوگ روز کر رہے ہیں، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا، اس کی حاجت پوری کر سکتا تھا لیکن اس نے اسے رد کر دیا. فَإِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ الَّتِي سَاقَهَا اللَّهُ، اس نے اس غریب کو نہیں دھتکارا ہے، اس رحمت کو ٹھکرایا ہے جو اللہ لے کر اس کے در پہ آیا تھا. بہت سخت ہے تعبیر ہے، میں اس کو اس سے زیادہ نہیں کھولوں گا. کسی محتاج، اور بہت ہیں روایات اتنی زیادہ ہیں، میرا نہیں خیال اسے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہو، کیونکہ الحمدللہ آپ لوگ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن تذکر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بڑا ہونا ہے، اگر ترقی کرنی ہے، اور یہ ترقی دنیاوی ترقی کی بات نہیں کر رہا، میں معنوی اور حقیقی ترقی کی بات کر رہا ہوں. یہ ترقی آپ پتہ نہیں گریڈ 22 میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد کہاں پہنچیں گے؟ یہ ایچ کے قبرستان میں. پہلے آپ سے کتنے پہنچے ہوئے ہیں؟ اب تو ادھر بھی جگہ نہیں ملتی، ابھی تو H11 جانا پڑے گا. یہ کوئی ترقی ہے؟ آپ کے بغیر آپ کا خیال ہے کہ دنیا نہیں چلتی ہے. ادھر ایسے آپ کے خیال جیسے ہزاروں پڑے ہوئے ہیں ان کا خیال تھا ان کے بغیر اسلام آباد نہیں چلتا ہے. چل رہا ہے. اگر کوئی حاجت مند آئے، من مشى فی حاجت اخیہ، اگر کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے کچھ قدم چلتے ہو تو ٹھیک، وَإِلَّا فَقَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. جیسے اس میں ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے بہت سے دنیا میں کافی لوگوں سے رابطہ ہے، آنا جانا ہے. میں اس چیز میں پاکستان کے مومنین کو داد دیتا ہوں. یہاں اگر کوئی ایک آدمی ایک جگہ آفیسر ہے، وہ ہمارے باقی بہت سے کام کر دیتا ہے، ادھر کال کرتا ہے، ادھر کال کرتا ہے، اٹھ کے جاتا ہے، کام کرتا ہے. باقی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے اپنے ٹیبل پہ ہو تو کر دیتا ہے، کسی اور کو کہنے کی زحمت وہ نہیں کرتا. اگر کرو، اٹھ کے جاؤ، دوسرے مومن کا کام کرو تو ٹھیک، اگر نہ کرو تو یہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت ہے. کیا کروں؟ حدیثیں بہت ہیں.
چھوڑ دی، 2-3 چھوڑ دی. مجھے احساس ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہیں یہ حدیث، کیا کہہ سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے. عن ابی بصیر، ابی بصیر کون ہے؟ خدا جانتا ہے. قال ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام تنافسوا فی المعروف لاخوانکم، اپنے بھائیوں کی مدد کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. یہ نہ کہو یہ بھی تو ہے، یہ کیوں نہیں کرتا، میں سب کیوں کروں. سبقت لے جاؤ. وَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے معروف کہا جاتا ہے. اس دروازے سے اہل معروف ہی داخل ہوتے ہیں. اہل معروف کون ہیں؟ لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں سے نیکی کرنے والے. لا يدخله الا من اصطنع المعروف في الحیات الدنیا، جو حیات دنیا میں لوگوں کے کام آتا ہے. وہاں تو آپ کا بڑا جی چاہے گا لوگوں کے کام آئے آخرت میں، لیکن وہ مقام عمل نہیں ہے. یہی کام آ سکتے ہیں. وہاں ابھی پہنچوں تو انشاءاللہ وہاں کی حدیث بیان کروں گا. فإن العبد لَيَمْشِي فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ، اگر ایک بندہ اپنے مؤمن بھائی کی حاجت روائی کے لیے چند قدم اٹھاتا ہے، خدا 2 فرشتے اس کے دائیں اور بائیں موکل کرتے ہیں. یعنی آپ کو 2 باڈی گارڈ ملتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کی کامیابی کی دعا کرتے رہتے ہیں. یا علی، یہ ہم گزر رہے ہیں، وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی شاید نہیں ہے اس سے زیادہ کھولنے کی. اور اگر اس کی گہرائی میں کوئی اتر سکے تو خوش نصیب ہیں وہ. انہیں ذرا سوچئے گا، ان احادیث کو بیٹھ کے حاصل کر لیجئے گا. آپ تو ابھی ہم نے وہ کہہ دیا نا، وہ ایب ہے حیدر اے آئی کا، یہ سارا لکھ کے آپ کو دے دیتا ہے. گزشتہ سالوں میں ہم لکھ کر آپ کو واٹس ایپ پہ دیا کرتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا، اے آئی کا زمانہ ہے. یوٹیوب پہ شاید وہ ٹرانسکرپٹ کو خود بھی کر دیتا ہے. بہرحال یہ ایپ کر دیتی ہے، اردو انگلش سب میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ. اسلام ایک متوازن دین ہے. اس دین میں ایسا نہیں ہے کہ آپ حقوق العباد کو چھوڑ دیں، حقوق اللہ کو بہت زیادہ بنا لیں. یہ تو کارٹون ہو گیا. کارٹون میں دیکھا نا، اس کی ناک بہت لمبی ہوتی ہے، کان چھوٹے ہوتے ہیں. یہاں آپ کو جتنا حقوق اللہ ہے اتنا ہی حقوق العباد ہے. دونوں کو دیکھنا ہے اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ دیکھنا ہے. اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ. جو دنیا میں اہل معروف ہیں وہ آخرت میں بھی اہل معروف ہیں. ہمیں پہلے کہا دنیا میں تو آپ عمل کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آخرت میں آپ کر سکتے ہیں عمل، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آخرت میں اگر وہاں عمل کا موقع دیا جائے تو سب عمل کریں گے. سب کہیں گے ہمیں واپس جانے دو، یعنی ہمیں عمل کا موقع دو. پھر دیکھو ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کیسی عزاداری کرتے ہیں، کیسی زیارت کرتے ہیں، کیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. یہ جو سارا مال ہم چھوڑ کے آگے، اس کو ہم جا کے فی سبیل اللہ انفاق کریں گے. وہاں جا کے سب کا جی چاہے گا، لیکن کر نہیں سکتے. دنیا میں جو اہل معروف ہیں وہ آخرت میں بھی اہل معروف ہوں گے. جو یہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ وہاں بھی لوگوں کی مدد کریں گے. اچھا،
یہاں تو ہمیں پتہ ہے کیسے مدد، میرے پاس پیسہ ہے، آپ کو پیسہ چاہیے، کسی کو میرا فون کال چاہیے، آپ کے پاس جو اختیارات ہیں مجھے وہ چاہیے، تو یہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر لی۔ آخرت میں کیسے مدد کریں گے؟ آخرت میں کیا ہے؟ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اور حدیث کا متن ہے یہ، کہ جو دنیا میں خیرات بانٹتے ہیں وہ آخرت میں حسنات بانٹیں گے۔ آپ دنیا میں اگر خیرات بانٹتے ہیں، ابھی چند سال پہلے میں بارگاہ علمدار میں پڑھ رہا تھا، ربیز گیلانی بھائی اسٹیج سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا جی امام بارگاہ بن رہی ہے اور ابھی بھی بن رہی ہے، اگر کسی نے بارگاہ علمدار کی مدد کرنی ہے تو وہاں مدد کر لیں، اس طرف والے بارگاہ علمدار بنائیں، اس طرف والوں کے لیے F11 مرکز میں مسجد بن رہی ہے، اس میں مدد کریں، نزدیک ہے تو شاہ نجف مسجد بن رہی ہے، اور بھی اگر چاہیے تو اور بھی ہیں، بہت سے مساجد ہیں جو بن رہی ہے، اگر مدد کرنی ہے تو اہل معروف بننا ہے تو آپ کو آپشن بھی دے دینا اہل معروف بننے کے۔ آزاداری میں کرنی ہے، ابھی تقریباً 200 سے زیادہ عشرے یہاں سے ہم مینیج کر رہے ہیں ان جگہ پہ جہاں آزاداری نہیں ہوتی ہے، وہ جگہ ہیں جہاں پہلی دفعہ آزاداری ہو رہی ہے، ان کو بھی کر رہے ہیں، کرنا ہے معروف، آ جاؤ میدان میں۔ اہل المعروف فی الدنیا، دنیا میں جو معروف کرتے ہیں کچھ روایت میں یوں ہے، کچھ روایت میں یہ ہے کہ اہل معروف احسان کرنے والے، معروف کا معروف ہاسپٹل نہیں، ہاں معروف پتہ چل گیا نا، اہل معروف کا مطلب ڈونرز، فلنتھراپسٹ، ٹھیک، اچھا کام کرنے والے، احسان کرنے والے لوگ، خدمت خلق کرنے والے۔ اس خدمت خلق کے ساتھ یہ شرط بھی ہے خود بھی اچھا ہو، ہاں ولایت ہو، باقیوں کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، جو اچھے نہیں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو یہاں احسان کریں گے جب قیامت کا دن ہوگا محشر میں لائے جائیں گے، انشاءاللہ یہ سارے اہل معروف میرے سامنے ہیں، آپ سے خدا کہے گا تم نے بندہ ہو کے احسان کیا، کیسے ہو سکتا ہے میں رب ہو کے احسان نہ کروں؟ تم اہل معروف ہو، تم احسان کرنے والے ہو، میں تم پہ احسان کرتا ہوں، تمہاری نیکیاں تمہارے پاس محفوظ، میں جنت تمہیں احساناً دیتا ہوں۔ آپ کی ساری نیکیاں خرچ نہیں ہوئی، آپ کا بینک بیلنس بہت ہے، یہاں ابھی آپ کے پاس خیرات بہت ہے، وہاں آپ کے پاس حسنات بہت ہے، تمام حسنات موجود ہے، خرچ نہیں ہوا، آپ کو جنت مل گئی ہے۔ آپ واپس جب دیکھیں گے محشر کی طرف دیکھیں گے یہ بندہ رہ گیا، اسے اگر ایک زیارت عاشورہ دے دوں اس کی نجات ہو جائے گی، اسے اگر فلاں ہاسپٹل میں انفاق جو کیا ہے اس کا ثواب دے دوں اس کی بھی جان خلاصی ہو جائے گی۔ اب آپ اس حسنات کے ساتھ محشر میں آئیں گے اور ڈھونڈیں گے افراد کو، ہر اس شخص کو جسے دیکھیں گے کہ اس کی مدد ہونی چاہیے، اہل المعروف فی الدنیا، دنیا میں احسان کرنے والا، محشر میں احسان کر رہا ہوگا، محشر میں خیرات کی جگہ حسنات بانٹ رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ اٹھ کر جنت میں آ جائیں گے۔ اہل المعروف فی الدنیا، اہل المعروف فی الآخرہ۔ یہاں توقع نہ رکھو میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے فلاں گھر بنایا تھا، میں نے نلکا لگوایا تھا، لوگوں نے میری تعریف نہیں کی۔ یہ سیلاب میں ہم نے گھر بنائے، ایک صاحب یہیں آئے تھے، ان کی طرف سے بھی 8-10 گھر بننے تھے، تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے تو بڑے احسان مند ہوں گے۔ کس بات کے احسان مند؟ کہا آپ جو اتنا کام کر رہے ہیں، آپ نے اتنے سینکڑوں گھر بنائے، کہا اگر لوگوں کے لیے کرنا ہے تو لوگ تو سارے ناراض ہیں، سب گالیاں دے رہے ہیں، ہو کیوں؟ میں کہا ہزاروں لوگوں کے گھر گرے ہوئے، ہم جا کے چند 100 بنا رہے ہیں، 1000 میں سے 100 گھر آپ نے بنائے، 900 تو ناراض ہو گئے نا۔ یہ جو 100 بنائے ہیں ان کو لگتا ہے ان کے 2-3 لاکھ روپے میں ایک کمرہ بنا کے دیتے ہیں، گھر کہنا بھی شرم کی بات ہے، ایک کمرہ بنا کے دیتے ہیں۔ ان غریبوں کو یہ لگتا ہے پتہ نہیں ہمارے نام پہ 1 ملین 2 ملین آیا تھا، اس نے ہمیں صرف 3 لاکھ دیے ہیں، کہ جس کا گھر بنا ہے وہ بھی ناراض ہے، جس کا نہیں بنا ہے وہ بھی ناراض ہے۔ پھر کہا پھر کرتے کس لیے؟ ان کی خوشنودی کے لیے تھوڑی کرتے ہیں۔
ان سے تھوڑی کوئی اجر چاہیے، ان کی خوشنودی کوئی ملاک تھوڑی ہے. جس کی خوشنودی چاہیے وہ خوش ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ کے پاس کتنا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اتنا کر رہے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، وہ کافی ہے اس کے. ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس اتنا ہے تو میں اہل معروف ہو سکتا ہوں. نہیں، جس کے جیب میں 10 روپے ہیں وہ بھی 1 روپیہ دے دے، وہ اہل معروف ہے. اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جس نے یہاں 2 کروڑ روپے دیے. کوئی فرق نہیں ہے. خدا کو کوئی آپ کے مقدار سے کام تھوڑی ہے. تو میں بچوں سے بھی کہوں گا، میں ان والدین کو جانتا ہوں، کچھ یہاں بھی موجود ہیں، وہ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور بچوں کو بچپن سے تربیت دیتے ہیں کہ وہ اہل معروف بنے. وہ اپنا خمس کا حساب الگ کرتے ہیں، بچوں کا الگ کرتے ہیں کہ یہ بچوں کو میں نے اتنے پیسے دیے، ان کا یہ حساب ہے، اتنا بچہ 100 روپیہ 50 روپیہ بچتا ہے. اہل معروف بنے. کہاں تک پہنچے تھے؟ دنیا میں معروف کیا، آخرت میں محشر میں پہنچے. خدا نے آپ کی نیکیوں کو رہنے دیا، احسان کرتے ہوئے آپ کو جنت دیا. آپ کی نیکیوں سے آپ نے تمام کیا، بہت سے مومنین کو، ہر کسی کا اپنا اپنا الگ ہے، کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے لاکھ، کسی نے کروڑ. کیا جانے کون کتنا بڑا اہل معروف ہے، یا کس کا معروف خدا کو کتنا پسند آ گیا ہے، اس کی پسند پر ہے نا. ام المومن فرماتے ہیں وہ عمل قلیل نہیں ہوتا جو خدا قبول کر لے. وہ کیسے کم ہوگا جو خدا کو پسند آ گیا، جسے خدا قبول کر لے. اب آپ نے ان سب کو چھڑایا اور آپ آگے واپس جنت میں آپ کو جو مقام ہے، خطاب آئے گا کہ جو دنیا میں عمل کیا تھا اس کا تو تجھے ثواب ملا، اس حسنات کو تو نے آ کے محشر میں خرچ کیا، یہاں اہل معروف ہوا، اب اس کا جو جزا تمہیں ملے گی، اس کا ثواب پھر اور ثواب ہے، یہ والا ثواب نہیں ہے. یہ عطائے خداوندی. اہل المعروف فی الدنیا، اہل المعروف فی الآخرہ. اور سب سے بہتر، سب سے ضروری، سب سے امیجیٹ جو معروف کرنا ہے، اچھائی کرنی ہے، وہ گھر کے اندر کرنی ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. گھر میں اچھا نہ ہو، باہر جتنے بھی اچھائی کرتے رہو. خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اچھا وہ ہے جو گھر میں سب سے اچھا ہے. معاشرے میں تو اچھے بہت ہیں، گھر والوں کو حقیقت زیادہ پتہ ہے. مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری بیوی کیسی ہے، ہماری محترمہ جو ہے اس کے ساتھ اچھا رہنا ممکن نہیں ہے. اگلا جملہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، جس سے سمجھ میں آ گیا. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بہت اچھا ہوں. میں کچھ کو شاید سمجھ میں آیا، کچھ کو سمجھ میں نہ آیا، سمجھا نہیں سکوں گا، مجبوری ہے میرے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اچھا، اب البتہ زمانہ تھوڑا سا تبدیل بھی ہو رہا ہے. ابھی مجھے آپ سے نہیں کہنا چاہیے کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، مجھے اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہیے. آج کل الٹا ہوا ہے، ان میں سے اچھی وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی ہوں، کیونکہ اب کمانڈ میں وہ آ گئی ہیں. اب گھر کی کمانڈ جو ہے وہ ادھر چلی گئی ہے. ان کا جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہوگا، جو قوام ہوگا، اس سے کہا جائے گا نا، اسلام کے مطابق مرد قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ تم مینیجر ہو، تم مینیج کر رہے ہو. فضیلت نہیں ہے، ہاں اس میں فضیلت، مرد کو کوئی فضیلت نہیں ہے عورت پر. مثلا ایک ادارے میں ایک آدمی ڈائریکٹر ہے، ایک آدمی کسی نیچے پوسٹ پر ہے، تو اس کو اس پہ فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے.
یہ ذمہ داری اس کی ہے، اس کی ذمہ داری وہ ہے۔ جو اپنی ذمہ داری بہتر کرے گا اتنا وہ مقام پائے گا۔ وہ نیچے درجے میں جو ہے شاید گیٹ کیپر وہ بہت بڑا مقام رکھتا ہو، ادھر خدمت، اسلام کی خدمت کر کے، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے جو اس میں سب سے اوپر ہے مجھ جیسا نااہل ہو، اس کو کچھ بھی نہ حاصل ہو رہا ہو، یہ کوئی مقام نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے۔ مرد کی کیونکہ مسئولیت ہے، وہ قوام ہے، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے خیرکم لی اہل صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہت سی احادیث، آج زیادہ احادیث لے کے آ گیا تھا، اور میں کل پھر آپ کو انشاءاللہ کچھ باتیں آگے بتاؤں گا۔ علی ابن یقطین کے بارے میں آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہے، تفصیل سے نہیں بتاؤں گا۔ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ علی ابن یقطین بھی کیپٹل میں تھا، کیپٹل میں اسٹیبلشمنٹ میں تھا، اسٹیبلشمنٹ میں جو حکمران جیسے تھے آپ کو معلوم ہے اس دور کے بنی عباس کے، اس میں کام کرنا تھا، اور ان کے لیے کام کرنا، طاغوت کے لیے کام کرنا۔ ابھی ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کے کسی طاغوت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن سسٹم ہمارا انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، اس سسٹم میں بہت سے مسائل بھی ہیں، اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ امام نے ارشاد فرمایا علی ابن یقطین سے جاؤ، اسی سسٹم میں رہو، اس میں کام کرو، ایک بات کی ضمانت تم ہمیں دو، 3 باتوں کی ضمانت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ میں مختصر اور جلدی کر رہا ہوں، الا مجھے پسند ہے کہ میں متن پڑھوں، حدیث پڑھوں۔ فرمایا کہ ایک بات کی ضمانت تم دو کہ تم مومنین کے کام آؤ گے، یہ ایک ضمانت تم دو۔ مولانا اگر مومنین کے کام کریں تو ہماری ترقی رک جاتی ہے، ہم جو ہے نکالے بھی جا سکتے ہیں، ہمیں قید بھی ہو سکتی ہے، ہمیں الزام بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے نہیں ہیں اور آپ کے دل میں ہیں باتیں، وہ بتا رہا ہوں میں، جو ابھی سرکاری نوکریوں پہ ہیں یا باقی آفیسز میں ہیں، اس قسم کی بہت سی باتیں دل میں ہیں، کرنا تو بہت چاہتے ہیں، اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولانا میں نے کام کرنا ہے۔ کام کرنے کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، اور صرف بھی علی ابن یقطین کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی یہ ضمانت ہے، تم ایک بات کرو، مجھے ایک بات کی ضمانت دو، تمہارے پاس اگر کوئی مومن آئے گا تم اس کی حاجت روائی کرو گے، اس کا کام کرو گے، اس کی مشکل کو آسان کرو گے، میں 3 ضمانتیں تمہیں دیتا ہوں، تم زندان سے آزاد رہو گے، تلوار کی شدت حدت تم تک نہیں پہنچو گے، قتل نہیں ہوگے، تمہارے رزق میں فراوانی رہے گی۔ یہی خوف تھا نا، اور کیا خوف ہے؟ رزق کا مسئلہ ہے، رزق فراوان، امام کی ضمانت۔ جیل ہو جائیں گے بالکل بھی نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، صحیح دیانتداری سے کام کرو، دیانتداری کی اپنی طاقت ہوتی، امام کی ضمانت کی طاقت اس دنیا میں کوئی امام کی ضمانت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک دن ابراہیم میں جمال آتا ہے علی ابن یقطین کے پاس، سارے دن کا کام کیا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، ابراہیم جمال آیا، اسے ٹائم نہیں دے سکا، دوسرے دن تیسرے دن وہ 3 دن رہا بغداد میں، اسے ٹائم نہیں ملا علی ابن یقطین سے، کوفہ سے آیا تھا واپس کوفہ چلا گیا۔ علی ابن یقطین مدینہ جاتا ہے، مدینہ جب بھی جاتا تھا امام کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا، جا کے دخل الباب کیا، جو خادم نے دروازہ کھولا، کہا کہ تمہارے لیے وقت نہیں ہے امام۔ امام فرما رہے وقت نہیں ہے، کہا امام کو بتایا میں کون ہوں؟ کہا تمہارے بتانے سے پہلے امام نے مجھے کہا جاؤ دروازے پہ علی ابن یقطین آیا ہے، اسے کہو ہمارے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مولا کیا ہوا، کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کہا جس طرح تمہارے پاس ابراہیم جمال کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ کم نہیں ہے۔ ہاں علی ابن یقطین کون ہے خدا جانتا ہے،
اور کتنے بڑے بڑے کام کیے علی ابن یقطین نے. 1000 سے زیادہ جوانوں کی شادی کرائی ہے علی ابن یقطین نے. فقراء شیعہ کی شادی کرائی 1000 سے زیادہ. باقی جتنے حاجت روائی کیے وہ سب اپنی جگہ بہت زیادہ. اتنا مقام کا شخص، اتنا بڑا معتمد، ایک شیعہ اگر اس کی حاجت لے کر گیا ہے، اس کو ٹائم نہیں دیا، امام کہتے ہیں ہمارے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے. علی ابن یقطین وہیں سے کوفہ چلا. ابراہیم جمال کے در پہ دستک دی. وزیر تھا، گھبرا گیا رات کے اس ٹائم پہ کیوں آیا ہے. کہا میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. امام ناراض ہیں، میں تجھ سے حلالیت طلب کر رہے ہوں. اس نے کہا آپ وزیر ہیں، ہم نے آپ کو معاف کر دیا. کہا ایسے نہیں. استبل میں اپنا چہرہ خاک پہ رکھا. کہا ابراہیم اپنا ایک پاؤں میرے رخسار پر رکھ کر مجھے معافی دو. امام کی رضایت کی کتنی اہمیت ہے کوئی علی ابن یقطین سے پوچھے. معافی لے کر جب واپس مدینہ گیا، امام خود استقبال کے لیے کھڑے تھے. اگر آپ کسی بہتر مقام پر ہیں، وہاں غلطی کرتے ہیں تو آپ کی چھوٹی غلطی بڑی غلطی ہے، بہت خطرناک ہے. آپ چل رہے ہیں، چلتے ہوئے گریں گے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کھڑے ہو جائیں گے. صرف جو بزرگ ہیں وہ تھوڑا سا عصا لے کے چلیں. روایت میں بھی ہے 40 کے بعد عصا لینا چاہیے، تو ایک سہارا لے کے چلیں. باقی اگر جوان گرتے ہیں، بچے گرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی بچہ سائیکل سے گرے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی چوٹ آ جائے. یہی بچہ گاڑی میں جاتا ہوا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تھوڑا سا اور ہو سکتا ہے. اور اگر آسمان پہ چلتے ہوئے جہاز میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر بچنے کا چانس بہت کم ہے. غلطی تو ایک ہی ہے، لیکن کس سے غلطی ہو رہی ہے اس میں فرق ہے. آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ مومن ہیں، آپ کی چھوٹی غلطی کا اثر بہت بڑا ہوگا، لیکن آپ کے لیے واپسی کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا ہے. علی ابن یقطین وہاں مایوس نہیں ہوا. علی ابن یقطین کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، فوراً اسے تدارک کیا. اور تدارک یہ نہیں ہے کہ امام کے پاؤں پڑھ کے معافی مانگے. تدارک کیا ہے؟ ابراہیم جمال کے پاؤں پڑھ کے معافی مانگے. اب مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اگر آپ سے کوئی زیادتی کی ہوئی، مثال کے طور پہ آپ سے میں معافی مانگنے آ گیا، تو میں کہوں گا یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، 4 لوگوں کو پتہ چلے گا میں تو صاحب عزت ہوں، میری عزت کا کیا ہوگا. اس لیے میرے لیے مشکل ہے میں آپ سے معافی مانگوں. بس ایمان تو میں ہوں. تو ٹھیک ہے، یہاں آپ سب کے سامنے یہ معافی مانگوں تو کتنے سے لوگ بیٹھے ہیں؟ 2000 لوگ. ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، 4000 اور دیکھیں گے. لیکن اگر یہاں معافی نہ مانگی تو محشر میں کس کے سامنے مجھے رسوا ہونا ہوگا؟ پوری دنیا تو ان کو کوئی حساب ہی نہیں کرتے. معصومین کے سامنے مجھے رسوا ہونا ہوگا، شرمندہ ہونا ہوگا. کوشش کریں، وقت آ گیا، کوشش کریں، اپنا ظرف بڑا کریں، لوگوں کے کام آئیں، اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ میں امام کے کام آ سکوں، میں امام کے شیعوں کے کام آ رہا ہوں. شاید امام کو آپ کی یہ ادا پسند آ جائے اور آپ کو قبول کر لیں. آج بھی آپ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان میں ہو سکتے ہیں. بہتر صلوات عنایت کیجیے. آج بھی ہمارے لیے ممکن ہے، یہ دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں. ایسا نہیں کہ دروازے بند ہوں.
اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں کو کھولنے کے لیے، ہمیں دنیا کی مادیت سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس فرش اعضاء ہے، ہمیں یہ توجہ دلانے کے لیے کہ یہ دنیا کتنی اہم ہے اور قرب خدا کتنا مہم ہے، کتنا اہم ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم کیا کیا قربانی دے سکتے ہیں یا کیا کیا قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ یہ کاروان جب مدینہ سے چلا، کاروان تیار ہو رہا ہے، زینب کبریٰ نے امام سے فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ آنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا جا کر عبداللہ سے اجازت لو۔ امام میں وقت ہے، اجازت دے سکتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، جا کر اپنے شوہر سے اجازت لو۔ جب جناب عبداللہ کے پاس آئے تو فرمایا زینب، سفر میں بلائیں آتی ہیں، اگر اس سفر میں حسین پر کوئی بلا آئے تو اون و محمد کو بھی ساتھ لے جانا، محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا، اون کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ ایک کاروان کربلا میں پہنچتا ہے، جن ماؤں کے کڑیل جوان ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے جوانوں کو تیار کر رہے ہیں، لیکن جن کے بچے چھوٹے ہیں انہیں احساس ہے نہ جانے امام اجازت دیں گے، نہ جانے ہمارے بچے بھی کسی کام آئیں گے۔ جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اون و محمد نے امام سے جا کر اجازت طلب کی، بار بار اجازت طلب کی، لیکن امام اپنے بانجوں کو، پھول جیسے چھوٹے چھوٹے بانجوں کو شہادت کی اذن کیسے دے سکتے تھے؟ زینب کبریٰ خود تشریف لائیں، امام سے درخواست کی، امام نے نہیں مانا، ماں زہرا کا واسطہ دیا، بھیا قیامت کے دن باقی مائیں سرخرو ہوں گی، میں اپنی ماں کا کیا جواب دوں گی؟ امام نے اجازت دی، زینب نے تبرکات کا صندوق کھولا، جعفر طیار کا عمامہ اون کو پہنایا، حیدر کرار کا عمامہ محمد کو پہنایا۔ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے بدن پہ زرہ بھی نہیں آتی تھی۔ یہ جنگ کے لیے گئے، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، پھر دوسرا بھائی شہید ہوا۔ ابھی خیام میں علی اکبر موجود ہیں، عباس موجود ہیں، اب حسین اکیلے لاشوں کو اٹھانے کے لیے نہیں جاتے۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب کوئی نہ بچے گا اور علی اکبر کی لاش پر حسین تنہا جائیں گے، اور حسین کی حالت دیکھ کر زینب کبریٰ خیمہ چھوڑ دے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ محمد کو علی اکبر نے اٹھایا، اون کو عباس نے اٹھایا، واپس جب خیمہ گاہ لے کر آئے، ہر شہید کا زینب کبریٰ بڑھ کر استقبال کرتی تھی، لیکن اب کی بار زینب نظر نہیں آ رہی۔ امام نے کہا زینب کو تلاش کرو، دیکھا پشت خیمہ سر سجدے میں ہے، خدایا تیرا شکر، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ واحد ماں ہے جس نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ یہ بچے شہید ہو کر آئے، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ جب یہ کاروان چلا اور 40 منزل سے گزرتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوا، یہ لعین جب بھی کوئی شہر آتا تھا، آبادی آتی تھی، سروں کو نیزے پہ بلند کر کے بیویوں کے پاس لے آتے تھے تاکہ بیویاں بچوں کے سروں کو دیکھ کے بے تابی کریں اور لوگ تماشا دیکھیں۔
جب یہ کاروان کوفہ سے گزر رہا تھا، اونوں محمد کے سروں کو نیزے پہ بلند کر کے زینب کے قریب لائے۔ زینب نے گریہ نہ کیا۔ کسی نے کہا لگتا ہے ان دو چاند جیسے بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا جانتا ہے زینب کا دل کتنا گریہ کرنے کا چاہ رہا تھا، لیکن زینب نے ضبط کیا، اس لیے کہ حکم تھا، اس لیے کہ کاروان کو سنبھالنا تھا۔ لیکن آپ کو مجھے تو حکم ہے کہ حسین کے غم میں اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ خدا کی رحمت ہو ان آوازوں پر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ زینب کیوں کر صبر نہ کرتے؟ راوی کہتا ہے جب یہ کاروان بازار شام میں پہنچا، بازار شام سے گزرتے ہوئے اسے یزید کے محل میں جانا تھا، دروازہ بند تھا، کہا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں، محل کو سجایا جا رہا ہے۔ لعینوں نے لا کر امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کے سر کو ایک درخت کے ساتھ ٹانگ دیا، میرے بابا کے سر کی آنکھیں کھلی تھی، جب میری طرف دیکھتی تو آنکھیں کھلی ہوتی تھی، جب پھوپھی اماں کی طرف دیکھتے تو حسین آنکھیں بند کر۔ مجھے بتائیں زینب کیسے گریہ کرتی؟ زینب سر حسین کو کیا جواب دیتی؟ زندان شام میں جب سر آنا شروع ہوئے، ہر بی بی نے اپنے اپنے شہید کے سر کو لے کر گریہ شروع کیا، لیکن زینب نے حسین کے سر کو لیا۔ جب چہلم میں کربلا پہنچے اور سروں کو دفنانا شروع کیا، وہاں بھی زینب اونوں محمد کے قبر پر نہیں گئی، حسین کے قبر پر رہی۔ یہ کارواں چلتا گیا، جب مدینہ واپس پہنچا ہر بی بی نے اپنے عزیز کو گلے لگا کر گریہ کیا، لیکن زینب کبریٰ نانا کے قبر پر گئی۔ نانا جب بھی مشکل پڑی آپ کو پکارا، واہ محمدہ ھذا حسینک مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء۔ وہاں سے ماں کی قبر پر آئے، وہاں بھی حسین پہ گریہ کیا۔ جب کاروان اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گیا، شریکت الحسین اپنا مشن پورا کیا۔ اب جب پلٹ کر ایک ماں، ایک دکھیاری ماں جس کے سینے میں کی محبت تھی، جب گھر میں داخل ہوئی چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، زینب کا بکس ٹوٹا، گریے کے لیے آواز